عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا ہے، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ ابھی تو میرے پاس کتاب نہیں ہے، میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں، یہ آپ کا نمبر ہے؟ جی یہ میرا نہیں، میرے دوست کا نمبر ہے۔ اچھا، ابھی میرے پاس کتاب نہیں ہے، میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں، آپ دیکھ لینا۔ وہ ان نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے کہا کہ شاہ صاحب نے تقویۃ الایمان میں لکھا ہے، وہی اعتراض تھا تقویۃ الایمان پر۔ جی جی بتائیں کیا اعتراض تھا؟ تو ایک اعتراض نہیں ہے، بہت سارے اعتراضات ہیں، نہیں آپ نے جو جیسے ان کے تقویۃ سامنے جو الایمان ہے، ایک صراط مستقیم ہے، یہ تو بہت ان ساری کی کتابیں کتاب ہے۔ مجھے معلوم ہے، باقی آپ نے جو ان کے سامنے اعتراض پیش کیا تھا نا، تو وہی آپ پیش کون کر سا لیں۔ اعتراض تھا؟ وہ جو آپ کہتے ہو کہ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، کیا ہے جی 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 یہ جی، تو شاہ اسماعیل دہلوی نے، آپ کی جو عالم ہے، جی آپ اہل حدیث ہیں، یہ بتائیں پہلے آپ؟ میں اہل سنت والجماعت دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت دیوبند۔ تو دیوبند والے بھی اہل سنت و جماعت میں آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں، لیکن آپ اپنا اعتراض پیش کریں پھر میں پوچھتا ہوں۔ جی، جی وہ اسماعیل دہلوی اہل حدیث مکتبے کے تھے، ٹھیک نہیں، ہے جی؟ مولانا اسماعیل دہلوی اہل حدیث نہیں تھے۔ مولانا اسماعیل دہلوی صاحب ہمارے مسلک کے بزرگ ہیں، دیوبند مسلک کے تھے؟ بالکل ہمارے اکابرین میں سے، جی، کوئی بھی ہو، دیوبند سے پہلے کوئی کے بھی ہیں ہو، ہمارے اکابرین تو میں سے۔ ہمارا اختلاف کسی ایک ہی موضوع پر نہیں ہے، کئی سارے موضوع ہیں۔ وہ تو جیسے موضوع عیسیٰ اسماعیل دہلوی نے کہا کہ اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، اچھا یہی اعتراض تھا یہ نا، اختلاف ہے، یہ بھی ہے۔ اور اور باقی تو بعد میں ان کی کتاب ہے سیرت مستقیم کے اندر، وہ لکھتے ہیں سنیں کہ تمام قبریں ایک بت ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ نبی کا روزہ، یعنی نبی کی جو روزہ مبارک ہے، اور یہاں تک کہ نبی کی قبر ہے وہ بھی بت ہے۔ پھر نیچے لکھتے ہیں ساری قبریں جہنم میں جائیں گی، ساری بتیں جہنم میں جائیں گی۔ پہلے اپن یہ اس عبارت کو لے لیتے ہیں، ایک ایک کر کے اعتراض ہو اور ایک ایک کر کے جواب ہو تو بہتر رہے گا۔ آپ واقعتاً جواب سمجھنا چاہتے ہیں یا اعتراض کرنا چاہتے ہیں؟ بتائیے، ایک آپ منٹ، جواب بتائیے، جواب بتائیے پہلے آپ۔ ایک منٹ، آپ فون چالو رکھیں، میرا ایک فون آ رہا ہے، میں اس کو جواب دوں۔ ایک منٹ، میرے پاس تو اس کا ایک ہی جواب ہے، یہ عبارت سے غلط ہے۔ میں جواب دے رہا ہوں، ایک منٹ آپ چالو رکھیں، میرے فون آ رہا ہے، میں اس کو جواب دے کے جی 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 ارے بھائی وہ بات کر رہا ہوں، 5 منٹ آ رہا ہوں۔ آئیں اچھا، وہ بیجے آتے ہیں، ٹھیک ہے، آج تو بیجے وہ لیتا ہوں، آگے نہ لے، کل آئے تو وہ لے آؤں تو ٹھیک ہے۔ ماں بات چالو ہے یار بیچ میں، ٹھیک ہے نا، آؤں تو 5 منٹ بچہ فون نہ دیں، ٹھیک ہے، ماں بات چالو 2 منٹ جی، جی 1 منٹ ٹھیک ہے، آؤں تو 5 منٹ میں آئے جی۔ تو پہلی میں آپ سے ایک سوال جی پوچھوں گا، بتائیے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جی میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نزدیک کیا ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ جی، ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے وہ، نہیں ہے، جو اسے مسلمان جی مانے وہ کافر ہے۔ جو اسے یہ مسلمان، ہمارا فتویٰ نہیں ہے، ہمارا فتویٰ نہیں ہے، ہاں یہ عرب کے علماء کا فتویٰ ہے جو امام احمد رضا نے لگوایا تھا۔ اچھا، جو یہ کفری یہ عبارتوں کو لے کر امام احمد رضا 1903 میں اب آپ، عرب کے علماء میں اس الاجتماع میں گئے عبارت کا تھے۔ جواب بعد میں دوں گا، آپ اس پہ پکے رہیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جو مسلمان مانے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، اس پہ پکے جی رہیں، جی ٹھیک ہے۔ 1 منٹ میں کتاب ہاتھ میں اٹھاؤں، اصل میں دوسرے کمرے میں تھا، یہاں آیا ہوں، مجھے 1 منٹ آپ کتاب ہاتھ میں اٹھانے دیں، اس کے بعد پھر میں اس کا جواب تو بعد میں دیتا ہوں۔ پہلے آپ نے جو ان کو کافر کہا ہے،
آپ کے گھر کی بات میں پیش کر کے پھر اس کا میں جواب دوں گا. ٹھیک ہے, بہتر رہے گا. بتائیے بتائیے, آپ عبارت پڑھیے. ایک منٹ, میں کتاب دوسرے کمرے سے لے کے وہ پہنچ رہا ہوں, ایک منٹ آپ چالو رکھیں. ٹھیک ہے, جی اسے جو بھی مسلمان مانے وہ کافر ہوگا. جی جی بالکل ہوگا. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حسام الحرمین ما تمہید ایمان. ٹھیک ہے, جی. یہ کس کی ہے آپ جانتے ہو؟ کس کی ہے؟ یہ آپ کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ہے. اور جی یہ بتائیے. تمہید ایمان کے اندر اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں پتہ ہے؟ بتائیے. لکھتے ہیں, یہ شروع کے اندر تمہید کے اندر بھی یہ بات دی گئی ہے جو آج دنیا کو احمد رضا چاہیے. یہ جو شروع میں جو انہوں نے تمہید وغیرہ دی اس میں بھی دیا ہے. صفحہ نمبر 5 پر یہ لکھتے ہیں کہ جی اقوال پر لزوم کفر ثابت فرمایا لیکن تکفیر کلامی سے زبان کو بند کر لیا. جس کی ایک یہ لکھنے کے بعد, ٹھیک ہے, جی یعنی اعلیٰ حضرت نے مولانا اسماعیل سعید دہلوی کو کافر نہیں کہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر آگے تمہید ایمان میں کیا لکھتے ہیں بتا. جی یہ ایک منٹ میں صفحہ نمبر کھولوں. یہ صفحہ نمبر 46 اور 47 پر بھی ہے لیکن یہ 46 پر لکھا ہے. کیا لکھا کون سی ہے؟ کتاب کے, کون سی کتاب ہے یہ آپ کے ہاتھ میں؟ یہ تمہید ایمان, یہ حسام تمہید الحرمین ما ایمان. تمہید ایمان. ٹھیک ہے, یہ دونوں اکٹھی چھپی ہوئی ہے, حسام الحرمین اور ابھی جو نئے سرے سے جو اردو میں آئی ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ کیا لکھتے ہیں بچہ, 78 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے. ٹھیک ہے, جی سبحان الصبح میں بالآخر صفحہ 80 پر طب اول پر یہی لکھا, حاص اللہ حاص اللہ ہزار حاص اللہ, یعنی اللہ کی قسم, اللہ کی قسم ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا. یعنی آپ کے اعلیٰ حضرت شاہ سید رحمت اللہ علیہ کو کافر نہیں کہتے ہیں اور 1000 بار قسم کھا کر کہہ رہے ہیں میں ان کی تکفیر نہیں کرتا. تو آپ نے ابھی خود نے کہا کہ جو اس کو کافر نہ مانے وہ کافر. تو آپ کے اعلیٰ حضرت کیا بنے بتائیں. یہ ان کی اس پہ جائیے, اس کی ہمارا اعتراض کیا ہے وہ دیکھیے. پہلے آپ, وہ اعتراض اس عبارت پر ہے. وہ اس عبارت کا جواب میں دوں گا. پہلے میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں یہ بات, اچھا آپ کے نزدیک یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے معذ ارے یار اس کا جواب میں دوں گا, اس کا جواب دوں گا. پہلے میں نے آپ سے اس لیے اس کا میں جواب دوں گا. پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, آپ کے اعلیٰ حضرت نے اولیاء اللہ سے بغض رکھا. من عادلی ولین فقط آذنتہ فی الحرب. جو فتوے ہمارے اکابرین پر دیے ہیں, حسام الحرمین میں جو لائے تھے وغیرہ وغیرہ, وہ سارے کے سارے فتوے اعلیٰ حضرت خود پر فٹ ہو چکے ہیں. لیکن ہمارے بزرگ اچھا ہمارے بزرگ محفوظ ہے. نبی کو مل کر مٹی میں مل جانے والا کا ہے وہ مسلمان ہے. میں اس کا جواب دوں گا, میں اس کا جواب دوں گا. پہلے میرے سے سنیں. ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کو شان میں گستاخی کرتے ہیں. ارے بھائی میں اس کی میں کہہ رہا ہوں, میں اس کا روحانی بیٹا ہوں, میں اس کی وکالت کروں گا. جواب دو گے؟ میں اس کی وکالت کروں گا, میں جواب دوں گا انشاءاللہ. وہ الزام باطل ہے لیکن پہلے یار آپ کے اعلیٰ حضرت کو کفر کے گھاٹ تو اترنے دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے خود نے کہا. ارے یار اس کا میں جواب دے رہا ہوں, میں جواب دے رہا ہوں. میں نے پہلے آپ کی زبانی کہلوایا. میرے عزیز بھائی, اس کا ایک ہی جواب ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ عبارت کفریاں ہیں. ارے میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کفریہ اگر عبارت ہے اعلیٰ حضرت کے سامنے تھی. یہی تو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت آپ نے کہا کہ اسے جو کافر نہ مانے وہ کافر. تو میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت آپ سوچ سمجھ کے کچھ بات کیا کریں. آپ نے اپنے بات کے ذریعے سے اپنے اعلیٰ حضرت کو کفر کے گھاٹ اتار دیا ہے. یہ بات آپ تسلیم کر لیں. اب آگے میں اس کا جواب دیتا ہوں. تمہارے عالم بھی ہمارے امام احمد رضا کے ایمان کا لوہا مانتے تھے, سمجھے؟
हमारे आलिम हम जानते हैं अच्छी तरह, अरे हम जानते हैं, थानवी ने हमारे इमाम अहमद रजा की ईमान का लोहा माना है। हजरत थानवी ने उन्होंने मुसलमान मानते थे। आप जो इतराज कर रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूँ। हजरत थानवी के हवाले से अशरफ सवाने में ये लिखा है, अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हजरत पर कुफर का फतवा लगने के बाद हजरत के हुस्न जन ये था, फरमाते थे कि हो सकता है कि मौलवी अहमद रजा से गलती हुई हो, हमारे बारे में गलत फहमी की बुनियाद पर उन्होंने हम पर फतवा लगाया, वो इश्क में सच्चे हो, फतवा इमदादिया उठाई, हदाई की बख्शिश का जब शेर हजरत थानवी के सामने पेश किया गया, हजरत थानवी ने कुफर का और शिरक का फतवा लगाया है। मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी ने भी इसे नहीं छोड़ा। ये बात छोड़ें, आप अपने घर के अपनी बात में इसी को कहते हैं उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो अपने दाम में अहमद रजा खुद। आपने कहा इस्माइल दहलवी की वकालत में आए हो, मैं वकालत कर रहा हूँ, मैं वकालत कर रहा हूँ। पहले मैं कह रहा हूँ आपके आला हज़रत कुफर के घाट उतर चुके हैं। आपने खुद ने कहा, आपकी जबानी मैंने तस्लीम करो। आप सारे उलमा इकराम इन इबारत, एक उलमाओं ने तुम्हारी गुस्ताखी नहीं की, सारे आलिमों ने गुस्ताखी की है। मेरी बात सुने, मैं वकालत करूंगा, मैं उनका रूहानी बेटा हूँ। हिफ्जुल ईमान के अंदर नहीं है। अरे यार हिफ्जुल ईमान अभी हमारा मौजू नहीं। अरे हिफ्जुल ईमान पे भी मैं, हिफ्जुल ईमान पे भी आला हज़रत को कुफर के घाट उतारूंगा। नबी के इल्म गैब को किससे तशबीह दी पता है? अरे भाई मैं अब भागे ना, उधर उधर ना भागे बेटे, ना भागे, मैं नहीं भाग रहा बेटे, ना भागे। आप पहले अपने अकाबिरों को मुसलमान साबित कीजिए, बाद में आला हज़रत पे जाना। मेरी बात तो सुनिए, मैं इस इबारत पे पूरी गुफ्तगू करूंगा, मैं इसके अलावा किसी इबारत पे भी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। आप कल मुझे 10 बजे फोन करें, कल 10 बजे मुझे फोन करें, इंशाअल्लाह मैं दूसरी इबारतों पे बात करूंगा। सुने, आप ये बताइए, रशीद अहमद गंगोही के नजदीक अल्लाह झूठ बोल सकता है? अभी हमारा ये मौजू ही नहीं, जब मौजू होगा ना इसमें भी आला हज़रत को मैं कुफर के घाट उतारूंगा। आज एक जगह मैंने कुफर के घाट उतारा है, मैंने क्या आपकी किताबों ने कुफर के घाट उतारा, आप मचल गए हैं। बताइए पहले आप, मैं बात, हमारे और आपके बीच इख्तिलाफ क्या है? मैं जो बात कर रहा था, आपने एतराज यही सबसे पहले पेश किया है, जिस साथी से आपने एतराज पेश किया था यही पेश किया था। क्या है इख्तिलाफ, क्यों है? मुझे बोलने देंगे नहीं? आप बोलें पहले, फिर उसके बाद मुझे बोलने दें, पहले बोलने पूरी। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके नजदीक क्या शाह इस्माइल दहलवी की इबारत सही है? मैं इसकी वकालत कर रहा हूँ। पहले मैं इसकी वकालत करने के लिए मैंने किताब उठा रखी है। कुरान क्या जवाब देता है कि मेरे अल्लाह तबारक क्या फरमाता है कि मेरे अंबिया जिंदा हैं अपनी कब्रों के अंदर। अरे हमारा अकीदा यही है। अरे शाह इस्माइल शहीद का अकीदा यही, अल अंबिया व हयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। अब अल मुहन्नद अल मुफन्नद जो हुस्सामुल हरमैन के जवाब, यार मुझे बोलने दें। इसकी वकालत में यहाँ क्यों है, इस इबारत की वकालत में कि माज़अल्लाह हमारे नबी मट्टी में मिल गए इस्माइल दहलवी के नजदीक? अरे यार बात तो मेरी सुनने दो। तो वो मिलेंगे रसूल है भाई, अब बात आप सुनिए, इनकी वकालत मत कीजिए। अरे यार मुझे बोलने दें आप। अब मैं आगे आ रहा हूँ, उसकी वकालत भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलों की पैरवी करने आए यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा है इसका तुम गलत मतलब ले रहे हो, पहली बात, ठीक है? शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा हरगिज नहीं है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रों में मिट्टी हो गए। हमारा अकीदा ये है, लिखा क्यों हमारा और शाह साहब। अरे भाई मुझे बोलने देंगे जब मैं जवाब दूंगा ना? आपको जवाब सुनना या शोर मचाना है? बताइए, सुनाइए, आप इबारत सुनाइए। मेरी बात सुने, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और तमाम अकाबिरीन देवबंद का अकीदा यह है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला जसाद अल अंबिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर को खाए, ठीक है? हमारा अकीदा है अल मुहन्नद अल मुफन्नद उठाएं, अल अंबिया व अहयान फी कुबूरिहिम युसल्लून। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। आप ये बताइए, मेरी बात सुनिए, ये इबारत तक़वियतुल ईमान में है या नहीं? अरे मैं इसका जवाब दे रहा हूँ ना, तक़वियतुल ईमान भी मेरे पास है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। ये इबारत लिखी हुई है? ये इबारत जिस तरह आप गलत मतलब पेश कर रहे हो नहीं। अच्छा, मुझे पूरी इबारत पढ़िए, आप पूरी इबारत पढ़िए। मैं पूरी पढ़ रहा हूँ, रुक तो जाएं। पहले आपने इस बात को तस्लीम किया कि आपके आला हज़रत ने गलत लिखा है। गलत लिखा है इसीलिए तो खुद फंसा है। नहीं, पहले आप इबारत पढ़िए। मैं इबारत पढ़ूंगा, आप मुझे पूरी आज आला हज़रत को पूरा मुझे कुफर के घाट उतारने दें। अवाम जो आपसे बात करेगी या आप, मुझे पता है कि आप लोग रिकॉर्डिंग करते हो, जहां तक आप रिकॉर्डिंग पहुंचाओगे अवाम को पता चले। हमारा कोई वो मंसूबा नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं बैठा हूँ,
میں سفر میں تھا, میں سڑک پہ آ رہا تھا, اس سے میں آپ کا فون آیا, میں سڑک پہ رک گیا اس وجہ سے. اچھا, نہ میں ریکارڈنگ مجھے جو ساتھی بات کرانا چاہتے تھے, مجھے 3 دن سے وہ انتظار کر, پرسوں میں انتظار کیا تھا, رات بھی اس کا فون نہیں لگا, اس نے اٹھایا نہیں, انتظار کیا تھا آج بھی. پھر آپ مفتی ہو؟ میں طالب علم ہوں. طالب علم ہو؟ اچھا سنیں میں بھی طالب علم ہوں. میری بات میں بھی سنیں, پھر آپ کی اپنے عالم سے بات کراؤں گا, ٹھیک ہے؟ میری بات سنیں. میں بات کرواؤں گی صوفی کلیم انفی صاحب سے. بالکل, آپ صوفی کلیم حنفی صاحب سے میری آج ہی بات کرائیں, ابھی کرائیں اسی عبارت پر. میں آپ کو نمبر دے دوں گا اور آپ بات کر لیجیے. نمبر نہیں, آپ بات کرائیں, آپ وکیل بنی, وہ بات نہیں کرتے ہیں. میں نے فاروق رضوی سے بات کی, وہ نہیں کرتے ہیں بات. میں میرٹھ میں ہوں اس وقت. میں کیوں فون کروں اسے بھائی؟ آپ نے تو اعتراض میں کیا, کہہ اس دوں نے گا میرے آپ اوپر کو کوئی فون کر اعتراض لیں گے. نہیں کیا. آپ نے اعتراض میں کیا کہہ جب دوں ہی گا آپ سے بات ہوئی کو ہماری. فون کر لیں گے. بھائی اعتراض میں کی کہہ دوں گا شروعات. ان سے, ہاں میں آپ ان سے کہہ دوں گا, وہ آپ کو فون کر لیں گے, آپ مت کرنا. ہاں بالکل, آپ شوق سے کروائیں, لیکن آج میں نے اعلیٰ حضرت کو کفر کے گھاٹ اتار چکا ہوں. اب آپ سنیں اس کی تقویت تمہاری اس عبارت زبان کا جواب بازی سے سنیں کیا گے نہیں ہوتا ہے؟ سنیں گے؟ تمہاری زبان بازی سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے اپنے عالموں کو ان کتابوں سے مسلمان ثابت کرو, تم عوام کے میں سامنے. الحمدللہ آپ کے گھر سے الحمدللہ آپ کی کتاب ان جسے ذالک الکتاب لا ریب جاہلوں کو کہتے ہیں, حسام الحرمین. ثابت کرنا ہے آج یہاں پہ. ارے کوئی حسام نیچے لگ بندہ الحرمین جھوٹ بول اس کے سکتا ساتھ ہے, اور جب صحابہ کو کافر کہے وہ ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آج ان لوگوں کو تم ارے مسلمان بھائی میں ثابت کرنا ساری ہے یہاں عبارتوں پہ بات کروں گا, تمہارے جو الزامات ہیں میں سب پاس. مجھے پہلے ایک عبارت پہ مجھے نپٹنے تو دو. میں کہہ رہا ہوں پہلے مجھے اعلیٰ حضرت کو پوری کفر بات کے سننا, گھاٹ پورا ساری اتارنے دو. بات 100 میں نے بات کی آپ کی ایک بات, کتابوں سے آپ 100 کے اعلیٰ بات کی حضرت ایک کو بات کفر کے کہ گھاٹ اتارا. اعلیٰ حضرت نے کس بنا پر ان لوگوں پہ فتویٰ لگایا؟ ارے یار وہ ساری چیزیں, ابھی آپ نے جس عبارت پر اعتراض کیا ہے اسی بنیاد پر آپ نے کہا ساتھ صاحب کافر, میں نے کہا پکے ہو, آپ نے کہا ہاں پکا ہوں. میں نے آپ کے اعلیٰ حضرت کو کفر کے گھاٹ آپ کی کتاب سے کون اتارا, آپ ساتھ کو صاحب؟ کیوں مچل گئے؟ کس کو کہا میں نے؟ جی کس کو میں نے ساتھ کون کس کو کہا میں نے؟ آپ سے میں نے کہا کہ بھائی جو صاحب کو مسلمان نہ مانے, نہیں جی کافر نہ مانے, مسلمان مانے, وہ کیا آپ نے کہا کافر. جو اس کو کافر نہ مانے وہ کافر. ٹھیک ہے, تو میں نے جی کہا اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت ہیں, اور احمد رضا نے شاہ صاحب کو کافر نہیں کہا ہے. 1000 قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں ان کی تکفیر نہیں کرتا ہوں. تمہید ایمان صفحہ اچھا نمبر, یہ کیا بولتے ہیں, تمہید ایمان صفحہ نمبر 46 سے میں نے پیش کیا, جو کہ یہ آپ کے مکتبہ امام اعظم دہلی سے چھپی ہے, اور یہ حسام اچھا الحرمین مع تمہید ایمان. ٹھیک ہے نا, یہ دونوں اکٹھی کتابیں ہیں. اچھا مول صاحب ادھر بیٹھے. اچھا سنیں اب تقویت الایمان کی عبارت کا آپ جواب مجھ سے سنیں گے. آپ پوری عبارت کو پڑھ نہیں رہے میرے میں سامنے, پوری عبارت بھی آگے پڑھوں کی گا, باتیں جواب بھی بتا دوں رہے گا. ہو. ادھر ٹھیک ہے یار, آپ 1 منٹ آپ چالو رکھیں. ٹھیک ہے, میں وہ عبارت کھول رہا ہوں, اور آپ نے کیا اعتراضات کیے ہیں وہ بھی پیش کرتا ہوں, اور پھر اس کا جو اصل ہے وہ بھی میں پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کا جواب کیا ہے وہ بھی میں پہلے عبارت پڑھنے کے بعد یہ جواب بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک منٹ آپ چالو رکھیں. شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ایک پیش کی ہے, اور وہ حدیث کہاں سے پیش کی ہے پتہ ہے؟ وہ حدیث مشکات شریف سے پیش کی ہے, اور اس حدیث کو ابو داود نے بھی ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, سیدنا حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ ایک شہر جس کا نام ہیرا ہے, سو دیکھا میں نے وہاں کے لوگوں کو سجدہ کرتے تھے اپنے راجا کو. سو کہا میں نے البتہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لائق ہیں کہ سجدہ کیجیے ان کو. پھر آیا میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, پھر کہا میں نے کہ گیا تھا میں ہیرا, سو دیکھا میں نے ان لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں اپنے راجا کو, سو تم بہت لائق ہو کہ سجدہ کریں ہم تم کو. تو فرمایا مجھ کو بھلا خیال تو کر, تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے تو اس کو. تو صحابی نے کہا نہیں. فرمایا مت کرو.
تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. اس کا مطلب میں نے جیسے کہا، میں نے کہا شاہ صاحب کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ نبی مٹی میں مٹی ہو گئے. یہ کفار بھی مانتے ہیں نبی کا جسم اطہر قبر اطہر کے اندر محفوظ ہے. اور دیوبند کا عقیدہ المحند المفند اٹھائیں جس پر اکابرین علماء دیوبند کے دستخط ہیں، جو کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے حسام الحرمین کے جواب میں لکھی ہے. وہاں کے علماء نے جو سوالات کیے تھے ان کے جوابات دیے ہیں حرم کے علماء نے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہمارا عقیدہ موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں. انبیاء علیہ السلام کا توسل بھی جائز ہے. انبیاء علیہ السلام کی قبر کے پاس خصوصاً ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر سلام پڑھیں. اللہ کے رسول خود سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. یہاں سے درود پڑھا جائے، فرشتے پہنچاتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ المحند المفند میں لکھا ہوا ہے. اور ہم کہتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم وہ گستاخ نہیں ہیں. آپ کے اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں بھی لکھا ہے کہ نبی زندہ ہے، پھر کہتا ہے بیویاں پیش کی جاتی ہے، سب باسی فرماتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا لکھا آپ کے اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی، لیکن میرے موضوع سے ملتی بات نہیں ہے، اس پر بحث نہیں کرتا. الزام لگاتے ہو آپ لوگ. میں کتاب کا حوالہ دے سکتا ہوں جو سزا، اگر میں حوالہ نہ دوں، اگر میں حوالہ نہ دوں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی. دنیا بریلیت آئے اور میری سزا مقرر کرے. جو چور کی سزا ہے وہی سزا میں اشرف علی تھانی میں نے تیار کتاب میں کیا لکھا؟ اشرف علی تھانی میں کہ انہوں سے پوچھا گیا کہ میں تو مجھے ذکر، کسی انسان نے پوچھا مجھے ذکر میں مزہ نہیں آتا، تو اشرف علی تھانی میں کیا کہتے ہیں تم کہاں ذکر میں مزہ ڈھونڈتے ہو؟ مزہ تو پاس میں لیٹ حضرت تھانوی کی عبارت پہ اعتراض کروں گا. ابھی اعلیٰ حضرت کو پورا مجھے اپنے اشرف علی تھانوی کو مسلمان ثابت کرو، خلیل احمد امبیڈکر کو مسلمان ثابت کرو، قاسم نانوتوی کو مسلمان ثابت کرو. اب اس کا جواب سنو. اس عبارت، ارے یار میں ان پر بات کروں گا، میرے بھائی نہیں، میں جب بات کروں گا اسی طرح اعلیٰ حضرت کو ان میں بھی کفر کے گھاٹ اتاروں گا. اصل میں وہی جھوٹا ہے، اللہ کو جو جھوٹا کہا ہے اصل میں وہی جھوٹا ہے. ارے یار میں اس پر بات کروں گا. نہیں کہا احمد رضا نے جھوٹ بولا. میں کہتا ہوں دنیا میں ساری دنیا، پھر فتاوی رشیدیہ کو ہٹا دو اپنے اس مکتبے سے. میں کہتا ہوں ساری، میری بات سنیں، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. میری بات ان کے جواب میں دیا کہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. ارے بھائی میں اس پر گفتگو کروں گا جب آپ کے اعلیٰ حضرت کو کفر کے گھاٹ ضرور اتاروں گا. ارے یار میں اس پہ گفتگو کروں گا. ارے میرے بھائی یہ بتا پہلے جھوٹ عیب نہیں ہے. ارے یار میں اس پہ گفتگو کروں گا. پہلے مجھے یہ جو ایک عبارت ہم نے پکڑی اس پہ تو پورا مجھے بولنے دینا. میں نے کہا کہ دیوبند کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. میں نے کہا جس کا یہ عقیدہ ہو ہم اسے دیوبندی نہیں مانتے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بالکل عقیدہ نہیں ہے. اس کا مطلب کہ آپ لغت اٹھائیں گے اردو زبان کی تو بھی اس کا معنی یہ ہوگا، ملنے کے معنی الگ الگ لکھنے، ملحق ہونا، چسپاں ہونا، یہ الگ الگ معنی لکھے ہوئے ہیں اردو کے اندر بھی. تو حضرت شاہ صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں، اس کو سمجھو. حضرت شاہ صاحب جو فرمانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن آغوش لحد میں سونے والا ہوں. ارے یار ہماری عبارت ہے، ہم سے تشریح سنو. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آغوش لحد میں سونے والا ہوں. بھائی کیا ہوا، بولتے نہیں ہو؟ سن رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی آغوش لحد سونے والا ہوں. یہ نبی نے کہا ہے کہ نبی